دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ بات کرتے ہیں عاصم سلیم باجوہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ کا جواب جو انہوں نے میڈیا کو دینے کی کوشش کی ہے احمد نورانی کی سٹوری کے جواب میں۔ آپ جانتے ہیں کہ احمد نورانی نے جو بزنس امپائر کا وہ کیا کہتے ہیں کہ ٹپ آف دی آئس برگ، ابھی تو ٹپ ہے، جو کھودیں گے آپ کو محسوس ہوا ہے کہ ہاں بڑھتا جائے گا معاملہ۔ تو بہرحال انہوں نے تو یہ کہا کہ 99 کمپنیز ہیں، 130 ریسٹورنٹس ہیں، 2 شاپنگ مالز ہیں، یہ صرف یو ایس اے کی بات ہے، اور اس کے علاوہ کینیڈا میں ہیں، یو اے ای میں ہیں، اور جو پاکستان میں ہیں وہاں بھی بہت سارے یعنی سیکٹرز میں انویسٹمنٹ ہے اور کمپنیاں ہیں، یعنی کان کنی سے کاسمیٹکس بنانے تک، مین پاور پرووائڈ کرنے تک، وغیرہ وغیرہ، اور ریئل اسٹیٹ وغیرہ بھی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جو وہ ڈاکومنٹس اکٹھے کر سکے ہیں، یعنی جو ڈاکومنٹڈ پراپرٹی ہے یا ایسٹس ہیں جس کو ایویلیویٹ کریں، تو انہوں نے کہا کہ صرف امریکہ کی حد تک 39.9 ملین یعنی تقریباً $40 ملین یا $4 کروڑ ہے، اور اوور آل کینیڈا، یو اے وغیرہ ملا کے انہوں نے اندازہ لگایا۔ ظاہر ہے یہ یعنی میتھمیٹیکل پریسیجن سے تھوڑا کم ہوگا، راؤنڈ چیزیں ہوں گی، تو 52 ملین۔ تو اگر اپنا سلیم باجوہ صاحب، عاصم سلیم باجوہ صاحب بات کرتے کامران خان سے تو زیادہ بہتر رہتا، گھر کی بات گھر رہتی، اور وہ خود ہی سوال کرتے، خود ہی جواب دیتے، اور آخر میں ان کا ہاتھ پکڑ کر کہتے کہ باجوہ صاحب جیت گئے۔ اب ظاہر ہے جب باجواز کا انوائرمنٹ ہے تو وہاں جیت کا اعلان کرنے میں آپ کے بھی درجات کی بلندی ہوتی، باجوہ صاحب بھی سرخرو ہوتے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کی وہ خاص کسی اور چیز کا ذکر کرتے ہیں، آرگنزم کا، کہ وہ اس کی کوئی سمجھ لیں کہ اب ہم زیادہ سخت لفاظ ہی نہیں کرنا چاہتے کہ اس کا برا وقت آ جائے تو وہ شہر کی طرف منہ کر لیتے۔ ظاہر ہے ہم اس انداز میں نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی جنرل کا برا وقت آ جائے تو وہ احمد نورانی کہتے چڑھ جاتا۔ تو بہرحال احمد نورانی نے تو چلو 40 یا 52 ملین ڈالرز کی بات کی تھی کہ اتنی کی ڈاکومنٹیشن ہے، اور بہت کچھ ہے لیکن ان کی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے، لہٰذا وہ ایمفیسائز نہیں اس پر کرتے اور اس پر ورک کر رہے ہیں۔ اور یہ کہ ان کا جو ڈکلیریشن آف ایسٹس ہے ایز اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر جو انہوں نے 22 جون کو دیا تھا، وہ ظاہر ہے کمنشوریٹ ود وٹ ہی فاؤنڈ وہ ہے نہیں، اس سے ملتی نہیں ہے وہ بات کہ بہت سا کچھ چھپایا گیا ہے لگتا ہے۔ اب وہ بجائے کامران خان کے وہ شاہ زیب کے ہتھے چڑھ گئے۔ اب شاہ زیب نے بھی کوئی ایسی انہونی بات نہیں کی، سادہ سے 1-2 سوال ہی پوچھے۔ خود باجوہ صاحب نے کہہ دیا کہ 52 ملین کی جگہ یہ 70 ملین ہے، یعنی 7 کروڑ انہوں نے کہا، جس میں سے وہ کہتے ہیں کہ 6 کروڑ تو بینک کا قرضہ چلا گیا ہے جی، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ بظاہر 6 بندے ہیں لیکن ان کے پیچھے 50 سے زیادہ انویسٹرز ہیں، اور انیشل انویسٹمنٹ بقول ان کے 2002 میں جو ہوئی تھی وہ 73,000 امریکی ڈالر کی تھی، اور جن میں سے وہ کہہ رہے تھے کہ 19,000 یعنی ان کی وائف کے ذریعے ان کی انویسٹمنٹ تھی، اور وہ بڑا ایمفیسائز کر رہے تھے کہ فائنینشیل چینل، بینکنگ چینل، یہ چینل، لیگل چینل اور وہ چینل، اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ امریکہ میں تو 1 سینٹ ادھر ادھر نہیں ہوتا ہے۔ ویسے انہیں یہ پتہ نہیں، خیال نہیں رہا کہ بہت کچھ ہوتا ہے امریکہ میں بھی، بس وہ کیا کہتے ہیں کہ بس تم ہی ہمارے نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ تو امریکہ میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ پچھلے 4-5 سال سے ان کے مخالفین اس کی ٹیکس ریٹرن کو تشدد بام کرنا چاہتے ہیں اور وہ نہیں کرتے۔ اس کے لیے کانگریس نے بھی زور آزمائی کر لی، پروسیکیوٹر جو نیو یارک اسٹیٹ کا اس نے بھی کر لی، لیکن پھر بھی معاملہ پینڈنگ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بہت کچھ ہوتا ہے، اور خاص طور پر بینکنگ چینل کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر 73,000 6-7 لوگوں نے لانا ہے تو 10,000 تو پر ہیڈ یا پر فیملی ویسے ہی لا سکتے ہیں پاکستان سے، تو وہ
کتنے بینکنگ چینل اس میں یوز ہو گیا. بہرحال انہوں نے یہی کہہ دیا کہ 7 کروڑ اب ہے، اور انیشل انویسٹمنٹ $73,000 کی تھی، جن میں سے 19,000 ان کے تھے. حالانکہ وہ ڈاکومنٹس میں جو لکھا ہے، یعنی باجکو گلوبل مینجمنٹ LLC کے جو شیئر ہولڈرز ہیں وہ 16.66% ان کی وائف تھی یا ہے. اور اس حساب سے اگر کریں تو اگر 19,000 ان کا ہو 73,000 میں سے، تو پھر تو وہ 26% سے کچھ زیادہ 26.02% ہونا چاہیے. لیکن انہوں نے شاید ڈسکاؤنٹ کیا ہو، یا پھر اپنی بات تھی فیملی کی، تو چلو اپنا حصہ 16.66 پر وہ اکتفا انہوں نے کیا. اور اس حساب سے اگر حساب لگائیں تو چلو 1 کروڑ کا ہی وہ حساب دے دیں. وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے ڈکلیریشن دیا تو وہ ڈس انویسٹ کر چکے تھے، یعنی جو انویسٹمنٹ تھی بیوی کے حوالے سے اس کاروبار. اور ڈس انویسٹ یعنی ذرا وہ ڈنگا سا لفظ ہے نا، ٹیڑھا سا لفظ ہے. سادہ سی بات ہے، کہیں کہ اپنی انٹرسٹ ہم نے بیچ دی تھی، سولڈ آؤٹ کا سیل کسی کو دی تھی، توفتاً دیتی تھی. لیکن بہرحال ڈس انویسٹمنٹ کا یہی مطلب ہے کہ جان چھڑا لی تھی. اگر جان چھڑائی تھی تو ظاہر ہے باہر تو نہیں پیسے پھینکے، کسی کو دیے ہوں گے نا، یا اپنے گھر میں ہوں گے. تو شاہ صاحب نے پوچھ ہی لیا کہ پھر وہ حضور پیسے کتنے گئے. یعنی ٹھیک ہے آپ نے کاروبار میں سے تو نکال لیے، تو رکھے تو ہوں گے کہیں. اب وہاں پر ہچکی بندنے لگی اور باجوہ صاحب ایواپوریٹ ہو گئے، اور کال جو ہے وہ ادھر ادھر ہو گئی. اس حساب سے بھی اگر دیکھیں، یعنی $1 کروڑ یا $10 ملین کے وہ برابر ہیں. اس میں سے 16.66% بھی حصہ نکالیں تو 1.66 ملین بنتا ہے، یعنی $16,66,000 ہیں وہ تقریباً. اگر وہ 19,000 کے حساب سے جو ان کا پروپورشن بنتا ہے وہ حساب لگائیں 26.02، وہ بنتا ہے 2.6 ملین، یعنی $26 لاکھ سے اوپر. اب وہ ایویپوریٹ تو نہیں ہوگی نا، وہ کوئی $10-20 تو نہیں تھے جو ادھر ادھر ٹپ میں دے دیے کسی کو. تو بہرحال وہ جواب نہیں دے سکے. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں جو سیاستدان ہیں ان کو سال ہر سال کئی درجن کیسوں میں یہ ان کے انیشیٹو پر، ہماری نام نہاد اسٹیبلشمنٹ اور جو مقدس لوگ ہیں ان کے انیشیٹو پر، ہمارے باقی جو ان کا دوسرا ونگ ہے، جوڈیشل ونگ ہے یا سویلین اسٹیبلشمنٹ کا ونگ ہے، جس میں کچھ لوگ تازہ بھی بھرتی کرتے رہتے ہیں، جیسے وہ جھوم ٹائپ لوگ ہیں. تو ایک سیاستدان پر درجنوں کیس بناتے ہیں اور وہ کئی دہائیاں چلتے ہیں. اور اس میں ریفرنس فائل ہونے سے بھی پہلے ہو سکتا ہے 1 2 سال 6 مہینے اس سیاستدان کو ایک قید تنہائی میں رکھ کر ٹارچر کیا جائے، اور میڈیا پر اس طرح بدتمیزی کا شورے یعنی قیامت برپا کیا جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف کو اقامے کی بنیاد پر یا اپنے بیٹے سے 10,000 درہم جو لینے تھے اس کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ نہ انہوں نے لینے تھے نہ انہوں نے دینے تھے. لیکن وہ جو 5 پیارے تھے جوڈیشل ٹھگز، انہوں نے پھر آگے 6 پیارے رکھے وہ سپر 6 جن کو شیخ صاحب فرماتے تھے. تو اس وقت ان کے جو قوال ٹائپ میڈیا تھا ان کو باقاعدہ انہوں نے یہ کہا ہوا تھا کہ جب بھی نواز شریف کا ذکر کریں کہیں کہ نااہل وزیر اعظم. امیجن کریں، نااہل وزیر اعظم، ڈسکوالیفائڈ پرائم منسٹر یا کرپٹ وزیر اعظم. تو اب اسی حساب سے ان کا اپنا حساب لگا لیں کہ یعنی سیاستدانوں کو اتنا ٹارچر کرنے کے باوجود یہ انہیں کے حوصلے ہیں نا کہ وہ ٹکے رہتے ہیں، پھر بھی سروائیو کرتے ہیں، پھر بھی فیس کرتے ہیں اور جیتے جاگتے ہیں. یقین کریں یہ تو ناز و نام میں رہتے ہیں نا جنرل حضرات. ان کو ان کا عشر اشیر بھی کیسوں میں پھنسا دیں اور ان کو پیشیاں بھگتائیں تو یہ خودکشی کر لیں. اور ایسے بعض واقعات ہوئے بھی ہیں، کسی بریگیڈیئر وغیرہ نے یعنی اگر چھوٹا موٹا بھی کوئی کیس بن گیا ہے تو اس کی یعنی اعصاب جواب دے گئے اور خودکشی کر گیا. تو ابھی تو کیس بنا نہیں، ابھی صرف میڈیا میں بات ہوئی ہے. اسی میڈیا کو تم کتنا پلے کرتے تھے، خود بھی ٹویٹ کرتے تھے اور پرائم منسٹر کے خلاف کرتے تھے. امیجن کریں. تو اب وہ کیا کہتے ہیں کہ اونٹ پہاڑ کے نیچے آیا ہے. اب جب بات کرتے ہیں تو پہلے سے بھی زیادہ دھنس جاتے ہیں. پہلے 52 ملین کے تک معاملہ تھا، اب 70 ملین تک پہنچا دیا ہے. اب ظاہر ہے پھر وہ $28 لاکھ کا بتائیں کہاں گیا ہے، وہ 26 لاکھ یا 16 لاکھ جیسے بھی آپ کیلکولیٹ کرنا چاہیں وہ کہاں گیا ہے.
اور یہ تو ابھی ٹپ آف دی آئس برگ ہے، ابھی یہ کوئی ساری ایویلیویشن نہیں ہوئی، یہ جو معاملات آگے چلیں گے ہونا تو یہ چاہیے اگر اسی پیٹرن پر جائیں جس طرح سیاستدانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی ہے کہ ان کو جھوم اب گرفتار کرے، ان کو کوئی سال اندر رکھے اور پھر کہے کہ ہم عبوری ریفرنس فائل کرتے ہیں، عبوری ریفرنس بس فائل کر دیا، پھر مزید سال رکھے، جب بھی عدالت پوچھے تو کہیں جناب ہم کام کر رہے ہیں، ہو جائے گا، ایسی جلدی بلا کاہے کی ہیں جی۔ اور اس کے ساتھ صبح شام میڈیا میں اور پریس کانفرنسز کریں وہ جھوم اور اس کے جو چمچے چیلے ہیں، اور ویسے ان کے اپنے قوال جو ہیں ان کو کہیں کہ ذرا دوسری قوالی بھی کر کے ٹیسٹ تو لے لیں، کیا فرق پڑتا ہے۔ تو وہ اسی طرح کہیں کہ وہ جو کرپٹ جنرل صاحب ہیں ان کا یہ واقعہ ہوا اور وہ واقعہ ہوا، تو اب یعنی تھوڑا سا ٹیسٹ تو آیا۔ ابھی دیکھیں حکومت بھی اپنی ہے، ابھی پوری طرح باجوہ لینڈ جو ہے وہ باجا جونز کے کنٹرول میں ہے جی، پاپا جونز نہیں، بابا جونز کے، باجا جونز کے کنٹرول میں ہے، ابھی پورے تم تراک سے سی پیک اتھارٹی میں ہے، اور اس کا آؤٹ کم یہ بھی ہے کہ وہ ساجد گوندل صاحب ہیں، کچھ جوائنٹ ڈائریکٹر ہیں سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں۔ جس طرح پہلے انہوں نے فیکٹ فوکس کو اور سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کی ویب سائٹ کو اور جو امن نورانی کا factfocus.com ہے اس کو، اور پھر ان کے اپنی جو وہ باج کو گلوبل مینجمنٹ LLC، ان سب ویب سائٹس کو بڑی حد تک مبینہ طور پر اٹیک کرنے کی کوشش کی، ڈاؤن ہوئے، ان میں رد و بدل ہوئے وغیرہ وغیرہ۔ اب ان سے بات نہیں بنی، اب بندوں کو اٹھانا مبینہ طور پر، اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ ویگو ڈالے والے کس کے حکم پر جاتے ہیں، کسی اور کی جرت ہے تو اس کو اسلام آباد میں بنی گالا سے بس چند میٹر کے فاصلے پر یا بھنگی گالا سے ساجد گوندل کو اٹھا لیا گیا، اور ابھی تک اس کے ویئر اباؤٹس کا نہیں پتا، جس طرح متی اللہ جان کو اور کئی لوگوں کو اٹھایا۔ متی اللہ جان تو خوش قسمت ہے، واپس آ گیا، انعام الرحیم ایڈوکیٹ بھی واپس آ گئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ساجد گوندل جو ہے، اور امکان یہی ہے جو شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ نورانی صاحب کے ساتھ جو تعاون کر رہے تھے سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن میں، ان میں مبینہ طور پر وہ شامل ہیں ساجد گوندل۔ تو ہم اس کی خیریت کی اور عافیت کی دعا کرتے ہیں، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد بازیاب ہوں، واپس آئیں۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارا کچھ ان پلیس ہے جس سے یہ لوگوں کی گردنوں پر سوار ہوتے ہیں اور ان کی زبان کو قابو رکھتے ہیں، ان کو سانس بھی اپنی مرضی سے لینے دیتے ہیں، اس کے باوجود جواب نہیں بن پا رہا۔ تو پھر ان کے حوصلے دیکھیں جنہوں نے دہائیاں گزار دی جواب دیتے دیتے، اور انہوں نے ملک بھی گنوا دیے، انہوں نے ملک بھی گنوا دیے۔ آپ دیکھ لیں جنرل اے کے نیازی، جنرل یا ایون کس نے گنوائے ہیں یہ، یعنی جو ایسٹ پاکستان ہے وہ، یا اب جو سکوت ثانیہ جموں اور کشمیر کا، یا کارگل ہے، یا سیاچین ہے، یا ہر سیکٹر میں، ہر فرنٹ پر، فارن پالیسی، ڈیفنس، اکنامک پالیسی وغیرہ وغیرہ، لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب گھکی بند گئی ہے صرف ایک میڈیا پرسن کے سامنے کھڑے ہونے سے، اور وہ بھی چند منٹ نہیں نکال سکے۔ تو اس لیے ہم ان لوگوں کو سلوٹ کرتے ہیں جو ان کے ظلم و ستم برداشت کر لیتے ہیں اور پھر بھی زندہ و پائندہ رہتے ہیں، اور اس زندگی کو پھر ہنسی خوشی فیس بھی کرتے ہیں، اور پاکستان کے پھر بھی وفادار رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں، انہی کا کام ہے جن کے حوصلے ہیں زیاد۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے اور محفوظ اور مامون رکھے۔ خدا حافظ۔